اب وہ بات ہے، اب یہ اس اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ میرے نزدیک قرآن مجید کی اہم ترین یہ صورت ہے۔ ایک راستہ ہے، اس کے 3 اوصاف بیان کیے ہیں۔ اگر یہ 3 اوصاف ہوں گے تو خیر کے راستے پر آدمی بڑھتا چلا جائے گا، اور اگر اس کے برعکس 3 صلاحیتیں ہوں گی تو انسان گرتا چلا جائے گا، شر کی طرف جو ہے وہ اس کا قدم آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ پہلے 3 اوصاف کون سے ہیں؟ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ۔ جس شخص میں عطا ہے، جود ہے، سخاوت ہے، کسی کو بھوکا دیکھے تو اگر 1 روٹی ہے تو اس کو بھی بانٹ کر کھا سکے، کسی کو تکلیف میں دیکھے تو اگر اس کے پاس کوئی ہے ایسی چیز جس سے کہ اس کی تکلیف وہ رفع کر سکتا ہو تو دریغ نہ کرے، یہ عطا ہے، جود، عطا، سخاوت۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، پہلی شرط یہ ہے، چونکہ ہم سورہ بلد میں بھی دیکھا ہے کہ وہ جو گھاٹی ہے جس سے گزرنا مشکل ہے، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، وہ کون سی گھاٹی تھی؟ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ۔ اس گھاٹی کو عبور کر کے اگر اہل ایمان میں شامل ہوگا تو ابو بکر صدیق بنے گا، عمر فاروق بنے گا، عثمان غنی بنے گا، اور اس گھاٹی کو عبور کیے بغیر کسی وجہ سے اسلام لے آیا، عبداللہ ابن ابی بن جائے گا۔ اگرچہ اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اس نے بھی کہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور وہی کلمہ پڑھا ہے ابو بکر نے اور عمر نے اور عثمان نے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن فرق کیا ہے؟ یہ زمین کچھ اور تھی جس میں بیج پڑا ہے، وہ زمین کچھ اور تھی جس میں بیج پڑا ہے، وہ زمین میں ہل چل چکا تھا۔ تو فرمایا کہ پہلی شے کیا ہے، اور یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں، 4 پارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے مقام تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ خرچ نہ کر سکو اللہ کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے، اور وہ چیز کہ جو تمہیں پسند ہو۔ یہ نہیں کہ جو اذکار رفتہ ہو گئی، بیکار ہو گئی، پرانی ہو گئی، دل سے اتر گئی، وہ دے دیا اور پھر سمجھا کہ ہم نے حاتم طائی کی قبر کو لات مار دی ہے، یہ نہیں۔ مما تحبون، نیکی کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تو پہلی شرط ہے اعطاء، دوسرا ہے واتقا۔ واتقا کیا ہے؟ وہی اخلاقی حص جو ہے وہ اگر بیدار ہے، نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ پھر نیکی کرنا چاہے گا، بدی سے بچے گا۔ وہی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اگر یہ حص مر نہیں گئی ہے، یہ دفن نہیں ہو گئی ہے، اس کے اوپر حوث جو ہے اس کا غلبہ نہیں ہو گیا ہے، کوئی اور غلط جو ہے انسان کا رجحان اس نے اسے دبا کر نہیں رکھ دیا ہے، تو تقا اس کے اندر ہوگا، میں کسی کا دل نہ دکھا دوں، میں کسی کا حق نہ مار لوں، اس کے اندر ایک احساس ذمہ داری جو ہے وہ موجود رہے گا۔ اور تیسری شرط وصدق بالحسنى، جو بھی اچھی بات اس کے سامنے رکھی جائے اور اس کا دل گواہی دے دے کہ ہاں بات ٹھیک ہے، فوراً قبول کرے، تصدیق کرے۔ اس وقت یہ نہ کرے کہ یہ میں اگر مان لوں گا تو فلاں چیز چھوڑنی پڑ جائے گی، یہ اگر مان لوں گا تو فلاں کام کرنا پڑ جائے گا، یہ اگر مان لوں گا تو فلاں شخص ناراض ہو جائے گا، یہ اگر مان لوں گا تو مجھے یہ نقصان ہو جائے گا۔ اگر یہ سوچ کر رک گیا تو فیل ہو جائے گا۔ بلکہ یہ کہ جب دل نے گواہی دے دی کہ ہاں ٹھیک ہے، حق ہے، صحیح ہے، فوراً کہو دیکھیے جی آپ کی یہ بات، یعنی اس کو سمجھیے پریکٹیکلی، اگر آپ کسی بحثی میں بھی مبتلا ہو گئی کسی کے ساتھ، اور پھر یہ ہے کہ آپ نے کسی وقت محسوس بھی کر لیا کہ پلڑا اس کا بھاری ہے، بات اس کی صحیح ہے، لیکن ایک یہ کہ اڑے ہوئے، اب کیسے مان لوں میں کہ میں ہار گیا۔ ایک یہ کہ شخص کہ ٹھیک ہے صاحب آپ کی یہ بات مجھے بالکل دل کو لگی ہے، ٹھیک ہے، ابھی اور غور کریں گے، سوچیں گے، چلیں گے آگے اور اس مسئلے، لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے۔ اس سے انسان کے اندر جو ہے پھر وہ ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، بات آگے بڑھتی ہے۔ لیکن یہاں سمجھ لیجئے کہ بنیادی طور پر یہ 3 اوصاف ہیں، فاما من آتا، بخل نہ ہو، اتقا اور اس کے اندر یہ اخلاقی حس بیدار ہو، نمبر 3 جو اچھی بات سامنے آئے اس کی تصدیق کر دے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہوتے ہوتے ہم آسانی سے، اب یہ لفظ بھی آ چکا تھا سورہ علق میں، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، میں نے کہا تھا اس لفظ کو یہاں نوٹ کر لیجئے اور یہیں سے یہ بات آگے کھلے گی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جس شخص میں یہ 3 اوصاف ہوں گے ہم انہیں رفتہ رفتہ سب سے اونچی اور سب سے اچھی جو اس آسانی والی شاید منزل ہے جنت، وہاں پہنچا دیں گے۔ اب اس کے برعکس دیکھیے ترتیب، وَأَمَّا مَن بَخِلَ، اعطاء کے مقابلے میں بخل آ گیا،
وستغنا بے پرواہ ہے، اسے پرواہ ہی نہیں، دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے، ہمیں سے کیا غرض ہے؟ وہ تو اپنی اس میں دھن میں لگے جا رہے ہیں، کسی کا دل مسل دیا، کسی کے جذبات کے اوپر جو ہے ٹھیس پہنچا دی، کسی کو کچھ کر دیا، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی کو اور کسی طرح سے اس کی عزت کے اوپر جو ہے کوئی حملہ کر دیا، چلے جا رہے۔ استغنا، مجھے یہ احساس ہی نہیں ہے کہ کوئی نیکی اور بری کا معاملہ بھی ہے اور مجھے سیدھے راستے پر چلنا ہے، برائی کے راستے پر نہیں۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اچھی بات پیش کی جائے جھٹلا دے، دل گواہی دے چکا ہے کہ بات اچھی ہے لیکن پھر جھٹلا دے، کسی تعصب کی وجہ سے، کسی ضد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ایسے شخص کو ہم آہستہ آہستہ تدریجاً سب سے بڑی مشکل یعنی جہنم میں پہنچا دیں گے۔ تو یہ گویا کہ اب دو راستے، ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری جد و جہد جو ہے زندگانی کی، ان کے یہ دو رخ ہیں۔ اگر تو یہ ہے اما من اعطا واتقا وصدق بالحسنی، اگر یہ تینوں چیزیں بتمام و کمال موجود ہوں تو وہ شخص صدیق بنے گا، ابو بکر صدیق بنے گا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا۔ اور اگر ان تینوں میں کوئی چیز کمی ہے تو کہیں بیچ میں لٹک جائے گا، اور تینوں ہی نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ وہ بدترین خلائق ہوگا پھر، جس کا کہ سب سے بڑا کردار جو قرآن مجید میں آتا ہے وہ ابو لہب ہے۔ ابو جہل جو ہے وہ بدترین نہیں تھا، اچھی طرح سمجھ لیجئے، وہ تو جب آج ہم پڑھیں گے، جب سورہ علق آئے گی تب اس کے کردار کا نقشہ سامنے آئے گا۔ اس کی شخصیت بڑی اونچی شخصیت تھی بعض اعتبارات سے، میں سنا چکا ہوں، نے صاف مانا تھا کہ محمد جھوٹ نہیں کہہ رہے، جو کچھ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں نہیں مان سکتا۔ اس کا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے ہم بنو امیہ جو ان کے غلام ہو جائیں گے، بنو ہاشم کے، یہ میرے لیے قبول نہیں۔ صاف تو کہا نا کم سے کم، give the devil his due۔ اسی طریقے سے جس باطل دین کا وہ علمبردار تھا اس کے لیے اس نے بھی گردن کٹوائی ہے، قربانی دی ہے اس نے۔ ابو لہب نے 2 مرسنریز بھیج دیے، تم چلے جاؤ، میں تمہیں پیسے دے دوں گا، تم جاؤ، تم لڑاؤ میری جگہ پر، اس لیے کہ اس میں وہ بات نہیں تھی، اس میں مردانگی تھی۔ کوئی وجہ تھی کہ حضور نے 2 شخصوں کو برابر تولا ہے، عمر ابن الخطاب اور عمر ابن ہشام میں سے اللہ کسی ایک کو میری جھولی میں ڈال دے، کوئی وجہ تھی نا، آخر دونوں کو کیسے کیا ہے؟ اگر کہیں وہ بھی ایمان لایا ہوتا تو عمر ابن الخطاب کی طرح کا مسلمان ہوتا، پھر وہ اس طرح کا ڈھیلا مسلمان نہ ہوتا، وہ عبداللہ ابن ابی والا مسلمان نہ ہوتا۔ تو یہ شخصیتوں کا معاملہ ہوتا ہے، تو جس میں تینوں اوصاف نہیں ہے وہ گیا بدترین خلائق، جس میں کچھ ہے وہ پھر کچھ دیر لگا کے آ جائے گا، کچھ وقت لگے گا اسے، لیکن یہ 3 اوصاف ہی ہیں تعمیر سیرت کے اس اعتبار سے کہ جو فیصلہ کن ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، بالکل اپوزٹ چیزیں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور اس نے جو مال جمع کیا ہوگا اپنے لیے وہ قطعاً کام نہیں آئے گا جب اسے گرایا جائے گا، گڑھے میں جب گرے گا جہنم کے۔